ماہرین ایک مخبری کم اطلاع میں آپ کو دے رہا ہوں کہ ہمارے اینکر صاحب جو ہیں یہ پارٹ ٹائم پرانے بیرگوں کی دکان کھول رہے ہیں، یا میرا خیال ہے یہ کمالیے سے کھدر لا کے بیچا کرے. کیوں؟ جس طرح کا کنجوس بندہ ہے اس نے اسی طرح کا کوئی کام کر. اللہ معاف کرے، توبہ استغفار توبہ استغفار. اس سے زیادہ کنجوس میں نے گجرالے میں کوئی شیخ بھی نہیں دیکھا. اچھا صرف میں اتنا کہہ بیٹھا ہوں کہ یار یہ آ رہی ہے رمضان کا مہینہ، رمضان المبارک آ رہا ہے، سارے دوستوں کو یہ جتنی تمہاری ٹیم ہے ان کو ایک دو دفعہ چلو 5 سٹار ہوٹل میں صحیح افطاری کرا دو. اس میں کنجوسی والی کیا بات ہے؟ آگے سے کہتا ہے جی یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، تقریباً میں سمجھتا ہوں یہ تو غلط بات ہے، یہ تو پتہ نہیں کی آگے سے مجھے پورا لیکچر چاٹ دیا. میں نے کہا ایسے نہ بولتے جاؤ، میں نے صرف یہ کہا ہے کہ ہم سارے مل کے یہاں جو بھی افطاری اویلیبل ہوگی، جو بھی دال ساگ ہوگا، اکٹھے بیٹھ کے افطاری کیا کریں گے. یہ کہتا ہے جی میں نے دیکھا ہوا جو تم دال ساگ کھاتے ہو، اللہ معاف کرے، ساگ کا ڈونگا اس کے سامنے رکھے، ایک ٹانگ سے پکڑ کے پورا اپنے منہ میں انڈیل لیتے ہیں. تو جو ہوگا مشترکہ ہوگا نا، سارے مل کے کھائیں گے. ہوٹل والی بات میں نہیں مان سکتا. کیوں؟ اس میں برائی کیا ہوتی ہے؟ نہیں، یہ میں اس کلچر کے خلاف ہوں. یہ جو افطار کلچر ہے، کارپوریٹ کلچر ہے، پرتکلف افطار پارٹیاں جو 5 سٹار ہوٹلز میں منعقد کی جاتی ہیں کاروباری مقاصد کے لیے، اس کے میں خلاف ہوں. وہ اس کو ڈسکریج کیا جانا چاہیے. تو میرا تمہارے ساتھ کیا کاروباری مقاصد ہے؟ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کلچر کو ڈسکریج کرنا چاہیے ہمیں بس. اور یار یہ تو میں بھی چاہتا ہوں، میں خود کب اس کلچر کے حق میں ہوں. میں خود سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی جو نمائشی اور ایک دوسرے کو راضی کرنے کے لیے اور خوش آمدی افطاریاں اور سحریاں ہوتی ہیں، ان کا خاتمہ ہونا چاہیے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. میں تو خود کہتا ہوں کہ غریب آدمی بیچارہ ادھر مر رہا ہے، اور ہم اتنے بڑے ہوٹلوں میں جا کے تو صرف اپنے افسروں کو یا اپنے متحدوں کو یا اپنے لیبر کو خوش کرنے کے لیے اربوں روپیے کی روٹی کھا جاتے ہیں ہر سال. میں یہ خود چاہتا ہوں چند سال پہلے تک یہ ہوتا تھا کہ ایک ہمارے یہاں کا جو غریب آدمی یا متوسط آدمی تھا وہ عید سے خوف کھانے لگ گیا تھا کہ عید پہ اخراجات کیسے، بچوں کی فرمائشیں، نئے کپڑے کہاں سے پورے کرے گا. اب وقت آ گیا ہے کہ رمضان المبارک سے بھی ڈرنے لگ گیا غریب آدمی. یعنی ایک اندازے کے مطابق ہمارے ہاں ایک اوسط گھرانے کا جو کھانے پینے کا رمضان المبارک میں خرچہ ہے وہ 4 گنا بڑھ جاتا ہے، 4 ٹائمز. اور پچھلے سال پاکستان کی غریب قوم نے یہ ہوٹلوں میں، صرف ہوٹلوں اور یعنی ریسٹورنٹس میں جو افطار پارٹیاں ہیں ان پہ 1 ارب 60 کروڑ روپے اڑائے ہیں. ہاں جی. یہ کون سا ہم ثواب کما رہے ہیں یار؟ اچھا بالکل تم ٹھیک کہہ رہے. تو کس پھر ہوٹل میں کرا رہے ہو بات ساری؟ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں خود اس کے خلاف ہوں، مگر افطاری بتاؤ کہاں کرا. اچھا، میں نے اس کی ذرا نا روٹس جاننے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے ہاں ہم ہر بری عادت کہیں نہ کہیں سے اڈاپٹ کرتے ہیں، اور کسی سوسائٹی کے ہم اچھی عادت اڈاپٹ کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں. عربوں سے ہم نے بہت کچھ لیا ہے. عربوں میں مجھے اتنے سال ان کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ عرب کلچر میں یہ پرتعیش کارپوریٹ افطار پارٹیاں ہوتی ہیں. وہاں پہ جو ہم دیکھتے ہیں حرمین شریفین میں جو کھرب پتی عرب ہیں وہ بھی افطار کرواتے ہیں غریبوں کو یا نمازیوں یہ کو. عمرے پہ گئے ہوئے لوگ بتاتے ہیں وہاں پہ جو روزے رکھتے ہیں نا رمضان میں، وہ ادھر بڑے بڑے امیر لوگ اور بڑے بڑے رئیس لوگ جو ہیں وہ منتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ میری کھجور سے روزہ کھول لیں، چونکہ یہ ثواب ہے کسی کا بھی روزہ کھلوانا، مگر نمائشی نہیں وہ نظر آتا ہے کہ وہ واقعی روزہ کھلوا کر ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں. ان کی باڈی لینگویج سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا مقصد بھی یہی ہے. بالکل بالکل. تو کہاں کروا رہے ہو پھر افطاری؟ یہ کلچر ہم لوگوں نے پتہ کہاں سے لیا ہے؟ عرب تو ایسا کرتے نہیں ہیں. اچھا، ترکوں سے. ہاں جی، یہ پرتعیش ڈنرز اور افطاریاں ہیں. بالکل افطار پارٹیاں 15-20 سال پہلے استنبول کے جو مہنگے ترین 5 سٹار ہوٹلز تھے وہاں پہ یہ رواج شروع ہوا تھا کہ وہاں کے جو کاروباری شخصیات تھیں وہ کاروباری افطار پارٹیاں وہاں پہ انہوں نے دینے کا اہتمام کیا تھا، جہاں پہ $100 سے $150 فی کس
بل بنتا تھا ایک شخص کا. لیکن پچھلے 3-4 سال سے وہاں پہ ایک طلبہ تنظیم نے اس کا توڑ یہ نکالا ہے کہ ان عمراء کو شرمندہ کرنے کے لیے انہوں نے غریب اور متوسط طبقے کے لوگوں کو وہاں پہ بالکل ہوٹلز کے ان 5 اسٹار ہوٹلز کے بالکل سامنے 500 کی تعداد میں 1000 کی تعداد میں لائن میں بٹھا کے ان کو عام سی افطار یعنی شربت, کھجور اور کوئی ایک آدھ چیز اور سموسا ٹیپ, ہاں جو وہاں کا سموسا ہوگا ترکی میں بھی سموسا ہوتا ہے. سموسا ہر جگہ ہی ہوتا ہے, عربی میں بھی ہوتا ہے, اس کو سمبوسا کہتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, بڑی بین الاقوامی ڈش ہے. بالکل جی بالکل. تو چٹنی بھی ساتھ ہوتی ہے ہر جگہ. عربی میں چین نہیں ہوتی, چٹنی کیسے ہوگی پتہ نہیں. ہاں میرا خیال ہے وہاں چٹنی نہیں شتنی ہوگی. شتنی, شویا چٹنی, شویا ہور شتنی. تیری مہربانی شویا شتنی. یار تم لوگ ہنس رہے ہو, تمہیں کیا پتا کہ یہ بیچارے ریڑھی کے اوپر چٹنی پہ کتنی بحث کرتے ہیں, بڑی ضروری ہوتی ہے. اچھا یہ ویسے جو باتیں اس کی سنو, یہاں پہ 5 اسٹار ہوٹل کی بحث کر رہے ہیں, چٹنی پہ لڑ رہا ہے, بڑی شے. نہیں میں کہتا ہوں کہ اگر ایک آپ کا دوست ہو صاحب حیثیت اور صاحب اقتدار مین, تو اس کو نچوڑو, بڑی شے, اس کو لٹو. حضرت چیز ہے. غریب دوستوں کا حق بنتا ہے کہ اپنے امیر دوست کو لٹے. سر ویسے بڑا اچھا آئیڈیا ہے کہ جن ہوٹلز میں اس طرح کا کوئی اہتمام ہوتا ہے اس کے سامنے ان اسٹوڈنٹس نے یہ مہم شروع کی کہ غریبوں کو یا جو ضرورت ہے, جس طرح ہمارے ہاں جو کچھ اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے صفائی کی مہم شروع کی تھی, وہ جا کے محلے میں کسی نہ کسی علاقے کو وہ مار کر کے ادھر صفائی کرتے تھے. اور ان طلبہ کی ان کوششوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ 2 سال پہلے جو ترک وزیر اعظم طیب اردوان ہیں وہ ایک اسی طرح کی پرتکلف پارٹی میں گئے, اور جہاں پہ انہوں نے انواع و اقسام کی ڈشز دیکھی اور ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ حاضرین دیکھے, تو وہ انہوں نے وہاں پہ اعلان کیا کہ یہ میری آخری پرتکلف افطار پارٹی ہے, اس کے بعد میں کسی ایسی افطار پارٹی میں شامل نہیں ہوں گا. اور یہ کہہ کے بیک آؤٹ کر کے واپس آ گئے. بالکل ایسے نوجوانوں کو ہمارے ہاں بھی نکلنا چاہیے, یوتھ کو, ینگسٹر جو آپ ہیں. لیڈ کریں نا. Yes, I will lead this youth. ہمارے ہاں یہ جو کلچر فروغ پا رہا ہے نا, اس کا اظہار ایک اور بات سے بھی ہوتا ہے کہ عرب نیوز میں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے کہ ابھی اتنے دن پہ یعنی رمضان المبارک سے 20 دن پہلے وہاں کے تمام 5 اسٹار 4 اسٹار 3 اسٹار ہوٹلز جو ہیں سعودی عربیہ کے, ان میں افطار کے وقت یعنی بکنگ ہو چکی ہے افطار پارٹیوں کی. تو تم کہتے ہو ادھر سعودی عرب میں یہ رواج یہی نہیں تو میں عرض کرنے لگا ہوں کہ وہاں پہ جو اکثریت ہے بکنگ کروانے والوں کی وہ پاکستانی اور انڈینز ہیں. شاباش. چلو کم از کم یہ تو عقل کرنی چاہیے کہ جو آپ کے غریب بیچارے دوست ہیں ان کو آپ پہلے ضرور دیکھیں, اس کے بعد اپنی عیاشی کر لیں. ایسے ہی ہے. اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ پھر کہاں کرا رہے ہو افطاری. دال ساگ حاضر ہے. نعیم جوید صاحب کو کسی 5 اسٹار ہوٹل میں کرا دے گا اور مجھے کہہ رہا ہے دال ساگ حاضر ہے. عثمان صاحب کہے تو کہے گا جی جی بھائی جان کہاں جا رہے ہیں. میں حاضر ہوں لیکن دال ساگ. یار 5 اسٹار سے سیدھا دال ساگ, یار کسی 5 اسٹار ریڈی سے کھلا دے. چلو 5 اسٹار ضرور ہو ساتھ. لیکن ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین رمضان میں دھیان رکھیں, اگر یہ آپ کو کسی اچھے ہوٹل میں ملے تو اس کو نکال دیں وہاں سے.